کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کو آپ بہت موٹیویٹڈ ہوتی ہیں اور سوچتی ہیں کل سے میں بدل جاؤں گی، کل سے میں ڈسپلن میں آ جاؤں گی، فجر سے اٹھوں گی، پڑھائی بھی کروں گی اور اپنے دین کو بھی اسٹرانگ بناؤں گی، لیکن جب صبح الارم بجتا ہے آپ بند کر کے سو جاتی ہیں اور پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو 7 یا 8 بجے ہوتے ہیں، پھر گلٹ ہوتا ہے، اسٹریس ہوتا ہے اور پھر وہی دن بنا ڈائریکشن کے گزرتا ہے اور رات کو سوتے وقت دل میں ایک ہی بات آتی ہے، آج بھی میں کچھ نہیں کر پائی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسا روٹین دینے والی ہوں جو صرف پروڈکٹیو نہیں ہے بلکہ دین اور دنیا دونوں کو بیلنس کرنے والا ہے۔ اگر آپ نے اسے صرف 30 دن فالو کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ سب سے بڑی غلطی پتہ ہے کیا ہے؟ اگر آپ رات کو 1 بجے یا 2 بجے سو رہی ہیں تو فجر میں اٹھنا آلموسٹ امپاسبل ہے، اور اگر فجر مس ہو رہی ہے تو سوچیں دن کی شروعات ہی کیسی ہوگی۔ اور ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا، مطلب رات کا پرپز اسکرولنگ نہیں، ریسٹ ہے۔ رات کے 1 بج رہے تھے، کمرے کی لائٹ بند تھی، لیکن منال کے چہرے پر فون کی نیلی روشنی چمک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، لیکن وہ ابھی بھی فون اسکرال کر رہی تھی۔ ایک ریل ختم ہوتی، دوسری شروع ہو جاتی اور پھر تیسری، اور پھر اچانک جب اس نے ٹائم دیکھا 2 بج چکے تھے۔ اس نے دھیرے سے کہا، بس یہ آخری ویڈیو ہے، پھر پکا سو جاؤں گی، کل سے سب ٹھیک کر دوں گی، کل سے میں بالکل بدل جاؤں گی۔ لیکن یہ کل پچھلے کئی مہینوں سے آیا ہی نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے 5 بجے کا الارم لگایا، فون سائیڈ میں رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ صبح جب الارم بجا، منال نے آنکھیں کھولیں، فون اٹھایا اور بنا سوچے سنوز کر دیا۔ 5 منٹ بعد پھر الارم بجا، اس بار اس نے فون اٹھایا اور پوری طرح بند کر کے واپس سو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو 8 بج چکے تھے، کمرے میں دھوپ آ چکی تھی اور باہر سے اس کی امی کی آواز آ رہی تھی، منال اٹھ جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے۔ منال چپ چاپ اٹھ کے بیٹھ گئی، اس کی آنکھوں میں نہ نیند تھی نہ کوئی سکون، بس ایک بھاری سا گلٹ تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، یا اللہ، آج میں پھر اپنے نفس سے ہار گئی۔ منال کوئی لیزی لڑکی نہیں تھی، اس کے سپنے بہت بڑے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے ایگزام میں اچھا کرے، اپنے امی ابو کا نام روشن کرے اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کو خوش کرے، لیکن ہر دن اس کا ایک ہی حال ہوتا تھا، صبح دیر سے اٹھنا، فون میں الجھ جانا، پڑھائی میں من نہ لگنا اور رات کو خود سے نظریں چراتے رہنا۔ رات کو جب وہ بستر پر لیٹتی تو اس کا دل خود سے سوال کرتا، آج پورے دن میں میں نے کیا کیا؟ لیکن جواب ہمیشہ خاموشی ہوتا تھا۔ ایک دن منال بہت تھک چکی تھی، اپنے آپ سے، اپنی عادتوں سے، اپنی کمزوریوں سے۔ اس نے اپنی پرانی ڈائری نکالی جس میں اس نے کبھی بڑے بڑے سپنے لکھے تھے۔ اس نے پڑھا، میں ایک دن بہت ڈسپلنڈ بنوں گی، میں اپنے روٹین کو فالو کروں گی، میں فجر کبھی مس نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اس نے ڈائری بند کی اور قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اس کی نظر ایک آیت پر پڑی، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ منال کے دل میں جیسے کسی نے دستک دی، اس نے سوچا، مطلب میں جتنا بھی انتظار کر لوں، جب تک میں خود نہیں بدلوں گی کچھ نہیں بدلے گا۔ اس رات اس نے ایک فیصلہ کیا، لیکن اس بار اس کا فیصلہ الگ تھا۔ منال نے خود سے کہا، میں کل سے پرفیکٹ نہیں بنوں گی، بس ایک چھوٹا سا چینج کروں گی، لیکن اسے روز فالو کروں گی۔ اس نے فجر کا الارم لگایا اور فون سائیڈ میں رکھ دیا۔ اس کے دل نے کہا، اچھا تھوڑی دیر اور اسکرول کر لیتی ہوں، لیکن پھر اس نے خود سے کہا، کیا میں اتنی کمزور ہوں کہ میں اللہ کے لیے بھی خود کو نہیں بدل سکتی؟ اس نے فون سائیڈ میں رکھا اور امی کے پاس جا کر بیٹھ گئی، تھوڑی دیر ان سے باتیں کی، پھر اٹھ کر وضو کیا اور دعا کی، یا اللہ، میں بہت کمزور ہوں لیکن میں بدلنا چاہتی ہوں، تو میری مدد کر۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ پھر وہ اپنے بستر پر گئی اور دھیرے دھیرے آنکھیں بند کرتے ہوئے خود سے کہنے لگی، میں اسٹرانگ ہوں، میں ڈسپلنڈ ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور اس بار اسے نیند آنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ صبح جب الارم بجا، منال نے آنکھیں کھولیں، دل نے کہا تھوڑا اور سو جاؤ، لیکن دل کے اندر ایک اور آواز آئی، اگر تم اللہ کے لیے نہیں اٹھو گی تو کس کے لیے اٹھو گی؟
وہ دھیرے سے اٹھی، وضو کیا اور فجر کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد وہ تھوڑی دیر یوں ہی بیٹھی رہی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا سکون باہر نہیں، اندر ہوتا ہے۔ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اس بار منال نے صرف موٹیویشن پر بھروسہ نہیں کیا، اس نے ایک سسٹم بنایا۔ اس نے خود سے کہا، میں فون نہیں چھوڑ سکتی لیکن میں اسے کنٹرول کر سکتی ہوں۔ منال نے طے کیا کہ پڑھائی کے وقت فون دوسرے کمرے میں رہے گا، بریک کے وقت 10 منٹ ہی فون یوز کرے گی، سارے نوٹیفیکیشنز بند کر دے گی۔ پہلے دن تھوڑا مشکل تھا، دوسرے دن تھوڑا آسان ہوا اور تیسرے دن تھوڑا اور آسان ہو گیا۔ اب منال پورا دن پڑھنے کا ان ریئلسٹک پلان نہیں بناتی تھی، وہ ہر دن کے صرف 3 ٹاسک لکھتی تھی، ایک مشکل سبجیکٹ، ایک میڈیم اور ایک آسان، اور جب وہ تینوں پورے ہو جاتے تو اس کے دل میں ایک خوشی ہوتی تھی، ایک کانفیڈنس آتا تھا۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ عمل ہیں جو لگاتار کیے جائیں، چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ دوپہر میں لنچ کے بعد منال کو بہت نیند آتی تھی تو وہ خود کو زبردستی نہیں روکتی تھی، وہ 15-20 منٹ کی ایک پاور نیپ لیتی اور پھر اٹھ کر پریکٹس والے کام کرتی۔ اب وہ سمجھ چکی تھی اپنے دماغ کے ساتھ لڑنا نہیں، اسے سمجھنا ہے۔ شام کو وہ تھوڑا واک کرتی، کبھی چھت پر، کبھی گلی میں، ہوا کو محسوس کرتی اور سوچتی زندگی صرف پڑھائی نہیں ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ رات کو وہ اپنی ڈائری کھولتی اور خود سے سوال کرتی، آج میں نے کیا صحیح کیا اور کل میں کیا بہتر کر سکتی ہوں۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کا حساب لے اور موت کے بعد کے لیے تیاری کرے۔ 30 دن بعد منال اب بھی وہی لڑکی تھی، لیکن اس کی عادتیں بدل چکی تھیں۔ اب وہ فجر مس نہیں کرتی تھی، اب فون اس کے کنٹرول میں تھا، اب وہ پڑھائی میں فوکس کرتی تھی اور اب اس کے دل میں سکون تھا۔ لیکن سب سے بڑھ کر اب اس کا اور اللہ کا کنیکشن مضبوط ہو چکا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، میں نے اپنی زندگی ایک دن میں نہیں بدلی، میں نے بس ہر دن تھوڑا تھوڑا خود کو بدلا اور اللہ نے میری راہ آسان کر دی۔ یاد رکھو، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں بھی منال کی طرح اپنی عادتوں کو سدھارنے کی توفیق دے، ہمیں صبر، ڈسپلن اور تیری عبادتوں سے محبت کرنے والا بنا دے۔ آمین۔